لوگوں میں بڑا پرابلم جو شیئر کرتے ہیں، آپ اس کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں؟ کہ میں بات منوا نہیں پاتا، میرے ساتھ بڑا پرابلم ہے۔ وہ کوئی بھی میٹنگ ہو سکتی ہے، بزنس میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، پرسنل میٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کسی دوست سے، جاننے والے سے یا نئے آدمی سے، تو کیا ٹپس دیں گے، کیا کہیں گے، کیوں ایسا ہوتا ہے اور اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے؟ بات منوانی کیوں ہے؟ بات پہنچانی اور ہے اور بات منوانی اور ہے۔ دیکھیں، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو آئیڈیا ہے یا آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے مضبوط بات سامنے والے کے پاس ہے اور فائدہ مند سامنے والے کے پاس ہے۔ اگر ہر ہی میٹنگ میں یہ سوچ کے بیٹھ رہا ہوں کہ میں نے اپنی منوانی ہے، تو پھر تو میں ہمیشہ ڈس اپوائنٹ ہو کے کھڑا ہوں گا۔ میں اگر یہ سوچوں کہ ایک مشورہ کرنے بیٹھے ہیں، میں اپنی بات رکھوں گا، سامنے والا اپنی بات رکھے گا اور جو بہتر ہوگی اس پر سب مل کے عمل کر لیں گے، تو ہر ڈیسیشن میں انجوائمنٹ بھی فیل ہوگی، مضبوطی بھی فیل ہوگی کہ یار ماشاءاللہ ایک مشترکہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو منوانا تو ہمارا ویسے ہی کام نہیں ہے۔ اگر کوئی تبلیغ کے لیے بھی کر رہا ہے، دین کا کام بھی کر رہا ہے، تو وہاں بھی بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ اگر اس نے ماننا ہے تو یہ اللہ کی عطا سے مانے گا، چاہے وہ دین کا کام ہو۔ ہاں، اب رہی بات کہ اگر آپ کسی ایسی پوسٹ پر ہیں کہ جہاں آپ اپنے امپلائیز کو کچھ سمجھا کر منوانا چاہتے ہیں، آپ والد ہیں، اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھا کر انہیں منوانا چاہتے ہیں کہ اس پر عمل کریں، تو اس میں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ میری بات وہ کیوں نہیں مان رہے۔ کہیں میری ڈلیوری میں ہی تو پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا، پہلے برتن توڑ کے اس میں پانی ڈالیں تو پھر وہ پانی ٹھہرے گا تو نہیں۔ تو بعض اوقات انداز جارحانہ ہوتا ہے، بعض اوقات انداز درست نہیں ہوتا، لفظوں کا چناؤ درست نہیں ہوتا، اور ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ آرڈر ہے، یہ ہمارے لیے کوئی ہماری بہتری کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ حدیث پاک ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی پاک کی بارگاہ میں جو ایک شخص آیا تھا اور آ کر اس نے بدکاری کی اجازت مانگی تھی۔ طویل حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک نے بڑے پیارے انداز میں اس پر غصہ نہیں فرمایا، جلال نہیں فرمایا، بلکہ نبی پاک نے اس کو سمجھایا کہ یہی عمل کوئی تمہاری بیٹی کے ساتھ، تمہاری والدہ کے ساتھ، تمہاری خالہ کے ساتھ کرے، مختلف رشتے گنوائے۔ تو وہ کہتا حضور میں کیسے برداشت کروں گا؟ تو پیارے آقا نے کیا فرمایا کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی والدہ، کسی کی خالہ ہو سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس نے ہمیشہ زندگی بھر کے لیے اس برے کام سے توبہ کر لی۔ ایک وے تو یہ ہو سکتا تھا کہ ڈانٹ کر، جھڑک کر یا سختی کے ساتھ، اور ایک یہ کہ اس پرابلم کا پراپرلی اس کو کھول کر ایلوبریٹ کیا کہ یہ مسئلہ ہی اتنا بڑا ہے، آپ کرو گے تو کہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو اگر ہم بھی تھوڑا سا چیزوں کو منوانا اگر چاہتے ہیں یا کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سمجھے، تو اس کو اپنی ڈسکشن میں شامل رکھیں۔ اونرشپ ایسی نہ ہو کہ میں نے تو کہہ دیا کرنا ہے۔ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کرنا ہے کہ اس کے یہ فوائد ہیں اور یہ نہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ اگر خود سے کہے کہ ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں عمل کروں گا، تو کل وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے کہا تھا تو میں عمل کر رہا ہوں، میں خود سمجھاؤں، میں اس لیے عمل کر رہا ہوں۔ آپ ماحول ہی ایسا کریٹ کر دیں، اس کو بات سمجھا ہی ایسے دیں کہ وہی بات وہ کہہ دے جو آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں، تو بہت اچھا ہو جائے گا، بہت بہتر۔ اور اس کے بعد ایک اور بھی تاثر اس پوری محفل میں جانا چاہیے کہ یہ میری رائے ہے، آپ سب کے پاس اختیار ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں یا اپوز کریں، اور اس اپوزیشن کو بھی خندہ پیشانی کے ساتھ سنیں۔ ہو سکتا ہے عقل کل تو ہم نہیں ہے نا، تو اس کو مان لیں۔ یہاں میں نے ایک اور میں نے بات ایک بزنس مین سے سیکھی ہے، کمال کی ان کی طبیعت ہے، ان کا ایک انداز ہے۔ 2-3 بار ایسا ہوا، پھر میں نے سے پوچھ بھی لیا کہ یار یہ آپ کیسے کرتے ہو؟ وہ کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں نا، ان کا اسٹائل ہے شدت کے ساتھ کسی چیز کو پیش کرنے کا۔ تو وہ لے کر آئے ایک منتھلی فون، مثال دے رہا ہوں کہ بھائی یہ کام ہونا چاہیے۔ اب میں ان کو سمجھا رہا ہوں نہیں ہو سکتا، اس کی یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، بڑا فائدہ ہوگا، سمجھاتے رہے مجھے، میں ان کو سمجھاتا رہا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وقت آیا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ عبدالحبیب بھائی جو کہہ رہے ہیں یہ نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے پاس تنظیمی اور کوئی وجہ ہے، صحیح رائٹ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کرنا ہے تو کس اچھے انداز سے کرنا ہے یہ بتائیں۔ اچھا، اب مل کے کام کرنا ہے نا، آپ نے کہا یہ والا کرنا ہے، چلے یہ والا کرنا ہے، اب طریقہ بتائیں کیسے کرنا ہے تاکہ مل کے کریں۔ میں دیکھتا رہ گیا کہ یار یہ 20 منٹ سے مجھے سمجھا رہے ہیں اس کے اگینسٹ ایک کام، اور جب میں ان کو یہ ریئلائز ہو گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو اب بھاگ نہیں گئے چھوڑ کے کہ یار آپ تو مانتے نہیں ہیں، میرا نہیں مان رہے تو نقصان ہو جائے گا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جب یہ کرنا ہے نا تو مجھے اپنا پارٹنر بنائیں، مل کے کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ مشاورت کا اصول بھی یہ ہے کہ آپ بے شک ساری تیاری کر کے گئے، لیکن اگر مشاورت میں وہ طے نہیں ہوا، جیسے آپ نے کہا نا کہ بندہ پہ ڈی مورلائز ہو کے کھڑا ہو کے میری تو مانی نہیں گئی، وہ آپ ہی کی مانی گئی، یعنی آپ کی نہ مان کر بھی آپ ہی کی مانی گئی کہ بھائی جو بہتر تھا وہ فیصلہ ہو گیا، اب آپ بھی اس کا پارٹ بن جائیں کہ چلیں آپ سب کا فیصلہ یہ ہے کہ کرنا ہے، اکثریت کا فیصلہ ہے تو لیٹس ڈو ود دیم، الگ نہ ہو جائیں۔ تو الگ رہیں گے تو پھر دل بھی ٹوٹا رہے گا اور فاصلے بھی بڑھیں گے۔